الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستوں بزرگوں، آج کا موضوع ہے، یہ ہم پورے سال میں کئی دفعہ مختلف طریقے سے انداز سے ہم ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے خانقاہ میں بھی اکثر یہ 2-3 مہینے میں ایک دفعہ اس کی مجلس ہوا کرتی تھی. بس یاد کر رکھو تو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں. جیسے ہماری طاعت ہوگی ویسے اوپر سے عنایت ہوگی. ہماری طاعت ایسی ہوگی جیسے اس وقت دنیا کے حالات اور ملک کے حالات اور فیملیوں کے حالات چل رہے ہیں، تو پھر یہ سب مسائل، پریشانیاں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب یہ آتے رہیں گی. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا کوشش ہے. اگر ہماری کوشش ہے، ہمارے اذکار اور ذکر اور معمولات اور اللہ سے نافرمانی بچنے کی کوشش ہے. گناہوں کے تقاضے تو پیدا ہوں گے. اگر گناہ کے تقاضے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں رکھی ہوئی ہے. اگر یہ دونوں رکھی ہوئی ہے اسی لیے تقویٰ ہے. اگر شر نہ ہوتی تو تقویٰ کہاں سے ہوتا؟ پھر تو فرشتے ہوتے. فرشتوں کے پاس گناہ کا تو معاملہ ہے ہی نہیں، ثواب ہی ثواب ہے. ان کے تقویٰ نے ان کو متقی نہیں کہہ سکتے. ہم انسان کو متقی اسی لیے کہہ سکتے ہیں نا کہ شر ہونے کے بعد وہ انسان مقابلہ کرے، نفس کا مقابلہ کرے، اللہ کو رب چاہے زندگی گزارے. تو آج ہم 2 باتوں کے اوپر تھوڑی سی مختصری مجلس رکھیں گے. ایک تو یہ کہ ہماری تشخیص کریں گے، پھر تجویز کریں گے. تشخیص میں یہ ہے کہ الحمدللہ قابلیت تو دیکھیں، انسان یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود قابلیت سے تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. قابلیت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن قبولیت کہ کوئی ایسا اعمال ہو کہ جو 100% قبولیت ہے. یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہیں نا، پک اینڈ چوز اللہ پاک کے پاس ہوتے ہیں، قبول ہوتے بھی ہیں، قبول نہیں بھی ہوتے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو 100% قبول ہوتے، وہ ہے ہماری درود شریف. اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی تشخیص کی بات کر لیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے ایمان پہ شکر مانگنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کرواتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان پہ، خیر پہ، آخری وقت تک خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ٹھیک ہے؟ یہ اعمال کے ساتھ حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد تھے. ان کے زمانے میں اکبر بادشاہ کے یہاں ایک ابو الفضل تھا اور ایک فیضی تھے. 2 بڑے علماء تھے، ٹاپ کے علماء تھے. ہمارے کسی ذکر کے اوپر، علم کے اوپر فخر کرنے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ آخری وقت تک خاتمہ ایمان اور خیر پہ، قبر پہ پہنچا دے. ہمارے والا ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچا دینا. یہ ایمان میں خیر سے پہنچ جائے پھر تو آپ نے، ہمیں کس کو ڈیلیور کرنا ہے؟ اللہ پاک کو کرنا ہے. ماں باپ سے 100 گنا، 100 سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرنے والے کو آپ جب ثبوت کریں گے پھر کیا بات ہے. لیکن ایک جو منزل ہے یہ خاتمے والی، وہ خیر پہ خاتمہ ہو جائے، عافیت کے ساتھ ہو جائے. اب یہ دونوں بھائی تھے نا، ابو الفضل فیضی، بڑی یادداشت، زبردست یادداشت تھی، اور قرآن کریم کی زبردست ان کی تفسیر ہے. اور اکبر بادشاہ کے اندر تھے، اور یادداشت ایسی تھی کہ ایک بھائی کو اگر ایک دفعہ کوئی اشعار یا کوئی پڑھا جائے تو یاد ہو جاتا تھا، اور دوسرے بھائی کو 2 دفعہ پڑھا جائے تو یاد ہو جاتا تھا. اس نے اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر بڑی اپنی قابلیت کی وجہ سے، بہت قابلیت تھی. کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مفتیان ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت اور قابلیت دی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ قابلیت دیکھو، شیطان تو ایسا ہے نا کہ ہر انسان کا شیطان الگ ہوتا ہے. بڑے بڑے عابد کو انہوں نے پٹک دیا ہے، عالم کو گرا دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ قبر تک پہنچا دے، ایمان کے ساتھ خیر کے ساتھ پہنچا دے. اب یہ 2 بھائی تھے، ان کو ظاہر ہے کہ وہاں قابلیت ہو گئی، مراد بہت دی گئی. تو بادشاہ، اکبر بادشاہ تھا، اس نے اپنی حکومت کو طویل کرنے کے لیے، تعلق کرنے کے لیے، اس نے ایک فتویٰ دیا
کہ آپ بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں. ان کو منصب دیا گیا اور منصب میں وہ منصب کی وجہ سے اس بات کے اوپر وہ ہو گئے کہ نہیں اس کو فتویٰ، ہاں انہوں نے بھی تھپا لگا دیا کہ ہاں بادشاہ کو سجدہ کر سکتے. اب اتنا بڑا عالم مفتی ہوتا ہے تو یہ اللہ سے ڈرتے رہیں، روتے رہیں، مانگتے رہیں. کسی کے اوپر مطمئن نہ ہو جائیے کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ہماری تہجد ہو رہی ہے، ہماری نماز ہو رہی ہے، ہماری تلاوت قرآن ہو رہی. یہ تو جو شیطان تھا، عزازیل تھا، اس کے پاس بہت ساری تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، عابد تھا، عارف تھا، عالم تھا، تمام چیزیں تھیں اس کے پاس. اس کے بعد بھی وہ مردود ہو گیا. تو اللہ سے روتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، توبہ استغفار کر کے دیکھیے جو کشکول جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو بھیک منگا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ مال لے کر آتا ہے. ہم بھیک منگے بنے ہوئے رہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہیں. باتیں کرنی ہے اللہ سے رونا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، ایمان دیا، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا نا، میں وہاں انڈونیشیا گیا تو وہاں سے مجھے جکارتا سے میں سورابایا اوپر گیا اور وہاں اتنی بڑی مسجد کے اندر میں نے وہاں سورابایا سب سے اچھی مسجد وہی تھی، نماز پڑھ لی. اب وہاں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قادیانی کا مرکز ہے. میں بھی وہاں نماز پڑھ لی، جماعت نہیں تھی، جماعت ختم ہو چکی تھی. پھر بعد میں نکلے تو دیکھا سب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب بیچاروں کا دیکھو نا، وہاں پر علم بھی نہیں ہے، ایمان والے ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہمارے عقائد کے بھی ہے یہ سب، لیکن ان کو یہ پتہ بولا ہے یہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ باتیں کرتے ہیں. وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہماری آل اولاد اور نسلوں کو، تو ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور خیر کے ساتھ قبر تک پہنچا دے، ہے نا. وہاں پر اگر ہم مس کریں گے کسی کو جنت میں، اولاد کی یا اولاد کی اولاد کو، کیا کریں گے؟ تو اللہ سے مانگتے رہنا ہے. تو یہ صرف چھوٹی سی مرات اور بادشاہت کے لیے. دیکھیے نا، فرعون جو تھا بہت بڑا بادشاہ، بہت انتظامی تھا، لیکن اس کا بھی انجام تو صحیح نہیں ہوا. وہاں ابو جہل داتاؤں کا باپ کہلاتا تھا، ابو لہب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کوئی اعمال ایسا ہمیں ضرور کرنا ہے اور استقامت کے ساتھ کرنا ہے جو 100% قبول ہو. وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے درود شریف. درود شریف کے اندر یہ ہمارے حضرت والا حضرت تقی عثمانی صاحب کی ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو. دیکھیے ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تم یاد رکھو، ہم اللہ کو جب ہم دیکھیے نا، ہم طاعت کرتے ہیں، طاعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹیو ہے، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے. ہم جو ایک کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایک عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اگر ہم خالی عبادت کرتے رہے، اللہ نافرمانی سے نہ بچے، ہماری غیبت سے ہے، زبان کی گناہ ہے، غصہ ہے، علاج الغضب میں انشاءاللہ اگلی اتوار کا ہمارا، اس اتوار نہیں، اس کی بعد والی اتوار کا ہمارا موضوع ہے. غصہ ہے، بہت سارے ہٹ ہم تو ایسے کر دیتے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. بد نظری ہماری ہے، بہت سارے گناہ ہیں. گناہ سے بچنا ہے. جب گناہ سے بچیں گے تو اس سے جو تقویٰ پیدا ہوگا، اس کا جو نور پیدا ہوگا، اور ہم اذکار اور ذکر کریں گے، اس کا نور، یہ دو نور، دو تار مل کے روشنی بنے گی. یہ تار نیگیٹو پازیٹیو ہوتی، دونوں پھر بنتی ہے نا روشنی، ایک تار ایک طرف سے نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ اعمال ایسا ہے کہ اپنی درود ابراہیم، بہت سارے خصوصاً یہ بچیوں میں ہوتا ہے، درود شریف پڑھتی ہیں، لیکن وہ یہاں کے بہت سارے درود شریف بعد والے ہیں وہ پڑھتی ہے. تو ہمیں فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف سکھایا تھا وہ پڑھیے. آپ نے تو یہی اتحیات کے بعد والا جو درود شریف ہے، اس کا پہلا حصہ درود کا، کوئی اپنی تعداد مقرر کر لیں. ہمیں یہاں پر بعض بزرگوں نے فرمایا کم از کم صبح اور شام 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے. یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. وہ اپنے جتنے بھی اپنے مریدین تھے اس کو 300 دفعہ کی ہدایت کرتے تھے. اور ہمارے یہاں میں کہتا ہوں اگر ہماری گنتی میری 400 کی ہے، آپ 300 پڑھیے، 400 پڑھیے، 200 پڑھیے، لیکن پرمننٹ پڑھنا ہے، مستقل پڑھنا ہے، استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے. کبھی پڑھا آپ نے، کبھی چھوڑ دیا. اب 100 کا اپنا تعداد مقرر کر لیجئے. اگر زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو 100 تو پڑھ سکتے ہیں نا. ہمارے یہاں بہت سارے ساتھی کو میں جانتا ہوں 2-2 ہزار دفعہ پڑھتے ہیں. درود شریف کی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی ہے، اب پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے. یہ شخص ان پر پروانوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جائے. اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں، اور تم میرے ہاتھ سے نکل جا رہے ہو اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے.
ہمارے پاس تو بہت سہل راستہ ہے، آسان راستہ ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ درود شریف پڑھیں گے اور تعداد میں پڑھیں گے اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں گے تو سنت سے قریب ہو جائیں گے. اور پہلے تو علم نبوت آپ کے پاس آئے گا، پھر نور نبوت آئے گا. جب عمل کریں گے تو چھوٹی چھوٹی بھی عمل زندگی کے اندر آ جائیں گے، لیکن اس کی پابندی ہو. کبھی پڑھا ہم نے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی تھوڑا سا پڑھ لیا، کبھی زیادہ سے پڑھ لیا. مجھے کہا کہ 11 دفعہ پڑھ لیں کافی ہو جائے گا. ہم اور چیزوں کے لیے تو تھوڑا نہیں زیادہ لیتے ہیں، کوالٹی آف لائف ڈھونڈتے ہیں. یہاں جب اعمال کرنے کی بات ہے، اصل تو اعمال ہے نا، اعمال کب کریں گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کیا اس وقت جو حالات ہمارے ہیں، ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ مچھی کے پیٹ میں جائیں، وہ ہمارے ظلمت، وہ حالات ہو، اس کے بعد ہم آیت کریمہ پڑھیں گے؟ اس وقت بھی تو ظلمت کی دنیا ہے، جو حالات ہے جیسے بھی ہے. کیا ہمارا استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہم پڑھتے، پہلے پڑھے جاتی تھے، گھروں میں دانے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں، ہم بنس روڈ پہ رہتے تھے، بنس روڈ کے اوپر وہ فلیٹ کے اکثر گھروں کے اندر یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک ڈبہ پڑا ہوا ہوتا تھا، دانے ہوتے تھے. یہاں کتنا پڑا جاتا ہے؟ یہاں 5000 پڑا جاتا ہے، یا 2000 پڑا جاتا ہے، یا 1000 پڑا جاتا ہے. میرے گھر میں میرے والد صاحب جب فارغ ہوتے وہ زمین کے اوپر وہ کپڑا بچھا کر شروع کروا دیتے تھے. اب تو ختم ہو گیا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو یہ آیت کریمہ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ آپ اس ظلمت کا انتظار کریں گے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ مچھی کے پیٹ میں جائیں گے اس کے بعد شروع کریں گے. وہ ظلمت اس وقت، اس سے زیادہ بڑی ظلمت تو آ چکی ہے اس وقت جو حالات ہو چکے. یہ دین سے فارغ ہو رہے ہیں لوگ، جو کلمات کہہ رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، دو چیز کا ہوتا ہے نا، یا خدا کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، یا حکومت کا خوف ہو. یہ دونوں خوف نہیں ہے، نہ حکومت کا خوف ہے نہ اللہ کا خوف ہے ہمیں. ہم یہاں پلین تک آتے ہیں تو وہاں تو پوری ہم نے لا ڈسپلن کے ساتھ باہر ایئر لائن میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہوتے. یہاں ہونے کے بعد جب یہاں ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری بات ہے، قانون ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی ہم کر لیتے، ختم ہو جاتے. کہتے ہمارا پاکستان ہے، اپنا ہے نہ. تو ایک خوف بھی ہو نا تو بھی چل سکتا ہے، ہمیں دونوں خوف نہیں ہے. جب دونوں خوف نہیں ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اعمال جیسے اوپر جائیں گے ویسے اوپر سے حکم اتریں گے. کہ آپ یہ مہنگائی کا 2022 ہے، 2023 آنا ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اللہ پاک رحم کرم والا، فضل والا معاملہ فرمائے. اس کا درود شریف کا معمول بنائیے اور استغفار کا معمول بنائیں. استغفار میں یہ آیت کریمہ ہے، اس کے گھروں کے اندر تھوڑا سا انتظام کیجئے. پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھتے ہوں گے تو وہ چھوٹے بچے 4 سال کے 6 سال کے بچے بھی بیٹھ جائیں گے. وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی کیا پڑھ رہے کیا نہیں کر رہے، وہ دانے سے کھیلنے لگتے ہیں. لیکن ان کے لاشعور کے اندر یہ چیز تو آ جائے گی نا، یہ اعمال کیے جاتے ہیں. آج ہمارے والدین نے کی تھی، ہم کو پتہ ہے، ہم نے یہ چھوڑ دیے. گھروں کے اندر یہ نہیں ہو رہا ہے، اجتماعی اعمال نہیں ہو رہا ہے، تو بچوں کو پتہ نہیں، بچے اس سے دور ہو گئے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ یہ امت کس طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائے. تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کرے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے؟ جبکہ درود بھیجنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود درود بھیجنے والوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور پھر درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی رکھا ہے. فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں. یہ جو کتاب میں آپ کو جس سے سنا رہا ہوں میں، اس کو درود یہ والی کوشش کیجیے اپنے ساتھ لے جائیے، زیادہ سے زیادہ اس کو بانٹیے، ڈسٹریبیوشن کیجیے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، میری ذاتی نہیں، جو میں آپ کو اس میں سے جو بھی سنا رہا ہوں. اس کو لے کر لوگوں کو، ہماری ماشاءاللہ ایک رات کو فون آیا لاہور سے، بولا میں نے آپ نے یاسین صاحب کے یہاں سے ایک لے گیا تھا، تو وہ یاسین کی جو ترتیب ہے ہماری پڑھنے کی، بولا میں نے اس کو پورے یاد کر لیا، اسماء الحسنی بھی یاد کر لیا، اور آگے کا سبق سنائیے، میں نے حفظ کر لیا. کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ اس کی فکر، اس کی پریورٹی تھی تو اس نے یاد کر لیا نا. اگر ہماری پریورٹی ہوگی تو ہم اس کو یاد کریں گے، فکر کریں گے. اس کو کم از کم اپنے دوست احباب خواتین کے اندر اس کتاب کو دیجیے. یہاں ہمیشہ آپ کو ملتی ہے یہاں پر. تو ایک ہماری 2-3 کتابیں تو ایسی ہیں جو کسی کو کہیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کے اندر، ہے نا. اب دیکھیے اس ایک درود شریف سے گناہ 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں. جب ہمارے اگر ہم 100 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1000 اس کے ہمیں اجر ملے گا. درجات، ایک درجات ہمارے بلند ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہمارا کام بن گیا. حضرت عامر بن ربیع
ربیع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب جس کا دل چاہے ملائکہ کی دعا اور رحمت اپنے لیے کم کر لے یا زیادہ کر لے. میں جس کو ہم 2000 میں ایک بالکل قریب ہے جو 2000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی آپ کی درود شریف پڑھنے والے کے چہرے کے اوپر اس کا جو نور ہوتا ہے درود شریف کا، آپ پہچان لیں گے کہ یہ درود شریف پڑھنے والا ہے. چہرہ آئینہ ہوتا ہے. قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ کسی چیز کا نور ہوتا ہے تو وہ درود شریف کا ہوتا ہے. ایک قرآن شریف پڑھنے والا پہچانا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک آپ کو یہ درود شریف پڑھنے والا. تو درود شریف یہ چھوٹا والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا نہ پڑھیں آپ. یہ پہلا درود ابراہیم کا پہلا حصہ ہے، وہ ہم نے پڑھنے کا ہے. 100 دفعہ پڑھنے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو 400-300 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن 100 دفعہ تو کم از کم پڑھ لیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چہرے پہ بشاشت اور خوشی کے آثار تھی، اور آ کر فرمایا کہ میرے خاص جبرائیل تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ راضی ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو بندہ آپ پہ سلام بھیجے گا تو میں اس کو 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا. تمام عبادت کی گارنٹی نہیں ہے ایکسیپٹ اللہ کے ایکسیپٹ ہونے کی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ درود شریف کا ایسا عمل ہے جس کی گارنٹی ہے، یہ 100% اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت ہوتی ہے، اور اس کا درجات اس کے بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں. تو درود شریف کا تو کبھی پڑھتے بھی بات کرتے کہتے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تھا، کم کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے فذکرونی اذکرکم، بس یاد رکھو تم مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک یہاں مفتی بناتا، مفتی ماشاءاللہ کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، تو بڑے اشعار بھی لکھنے لگے تھے، ان کے اشعار بھی مشہور ہونے لگے تھے. تو انہوں نے تخلص اپنا کامل رکھ لیا، مفتی اور بڑا حافظہ کامل رکھ لیا. نام نہیں بتا رہا میں اس کا، تخلص بتا رہا ہوں. اب جب کامل رکھ لیا تو ان کو ساتھیوں نے جو اور مفتیان ساتھ تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ کاملہ مت رکھیے، مناسب نہیں ہے تخلص رکھنے کا. کامل رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو رد کیا، کامل تو مکمل تو اللہ پاک ہے نا، انسان تو نہیں ہو سکتا نا. ابھی اس کی حالت ہے کہ وہ رکشہ چلاتے ہیں. اللہ سے ایسے مانگیے کہ اللہ ایمان کے ساتھ جو ہے زوال نعمت سے بچائے. ہمیں شروع کے اندر جو دعائیں سکھائی گئیں، اس میں ایک دعا یہ سکھائی گئی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ہم نے اس کتاب میں بھی دی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاہت نکبتک وجمیع سخطک، کتاب کے اندر اس کو پڑھا. دعا جب مانگے تو اس کو ضرور 5 نمازوں میں ایک نماز میں ضرور مانگے، اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے حفاظت فرمائے. اب اتنا بڑا مفتی، اب وہ یوں کپڑا یوں ڈھانک کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ پہچانے نہیں. دیکھو رکشہ چلاتے ہیں، وہ اتنی بڑی اشعار شعر لگنے لگ گئے تھے، وہ مس اپنا تخلص رکھ لیا تھا. تو کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے ہماری. شیطان تو لگا ہوا ہوتا ہے ساتھ میں، شیطان ایسی چیزیں، ایسی نورانی ہمارے اوپر وار کرتا ہے، نام سے کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو کر لیں اس کو، بعد میں دیکھ لیں گے، بات کی بات بعد میں ہے. تو وہ ہمارا آخرت والا معاملہ ہوتا ہے. جیسے اوپر جاتے جاتے فٹت بہت جھٹکے کے ساتھ ہم نیچے آ جاتے ہیں. تو اللہ سے یہ حفاظت مانگنی ہے. ہماری اللہ سے محبت کی ہے نا کمی ہے، اللہ سے محبت کی کمی ہے، حضور سے محبت کی کمی ہے. اللہ سے محبت ہو تو ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کی فکر کریں، عمل کریں. جیسے طاعت ہوگی ویسے عنایت ہوگی نا. تو اس سے بڑی طاعت کیا ہوگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، فکر کرنے والے بن جائیں. پورا عمل تو حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے جو کوشش کر کے چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں. اب مجھے میں نے یہاں وہ اقبال لکھانی کے بیٹے سے کہا کہ یار مجھے وہ لکھ کے دو کہ جو میری معمول میں نہیں تھا یہ کہ ہم جاتے ہیں تو چھوٹا سا اعتکاف ہوتا ہے جانے کا نا. تو انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا، تو میں نے کوشش کی کہ یاد کر لیا. 2-4 آدمی کو اور دے دیا، انہوں نے بھی یاد کر لیا. انہوں نے آنے کے بعد اب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اعتکاف کی نیت سے جاتے ہیں. نویت الاعتکاف ما دمت فی حاذی المسجد، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو گیا، ہم اگر تھوڑی سی پورے مہینے میں ایک سنت ہم زندہ کر لیں. جیسے مفتی صاحب نے پچھلی دفعہ مسواک کے فضائل کے بارے میں بتایا تھا. اب مسواک کیا مسئلہ ہے، کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ مسواک ایسی چیز ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آخری وقت میں، بالکل آخری ٹائم تھا، اس وقت بھی انہوں نے وہ سنت کا عمل کیا تھا. اور اس مسواک سے
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہو جائے گا، ایمان پہ ہو جائے گا. جیسے جو شراب پیتا ہے نا، اس کے لیے ذرا خطرہ آخری میں ہوتا ہے کہ ایمان کے اوپر خاتمہ ہو نہ بھی ہو، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ مسواک کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہے. ہم تو اس وقت دیکھیے نا، جو انسان سمجھدار آدمی وہ ہے جو انجام کو دیکھتا ہے، یہ انجام کے اوپر نظر ہو رہی ہے، اینڈ یوز ہوتی ہے. ہم کوئی بیلنس شیٹ بناتے کو تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب آتے بولے تفصیل آپ بات مت آئیے، اب مجھے بتائیے باٹم لائن کیا ہے، یعنی آپ کے پروفیٹیبلٹی کیا ہے، نیٹ پروفیٹیبلٹی پرسنٹیج کیا ہے. ہم وہ خالی دیکھتے ہیں نا، اینڈ دیکھتے ہیں نا، ہر چیز کی ہم اینڈ کو دیکھتے ہیں، انجام کو دیکھتے ہیں. ہمارا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر یہ انجام خیر کا اتنا بڑا کام ہے، ہم مسواک کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دو لے لیجئے، یہ زیتون کی لے لیجئے، وہ زیتون کی تو 1 مہینے تک ایسا بال کی طرح ریشہ، دیکھنے میں بہت کڑک سخت ہوتی ہے، لیکن ذرا چبا کے دیکھیے بالکل روئی کی طرح بن جاتی ہے، برش سے بھی اچھی بن جاتی ہے. تو ہم اتنا بڑا اس کی فضائل ہے، اتنی ساری فضائل ہیں. ہم وہ پھر اگر درود شریف پڑھیں گے، محبت ہوگی نا، ہماری محبت کی کمی ہے. دیکھیے لیلا مجنو تھے نا، اب یہ لیلا مجنو کا تھوڑا سا قیس تھا نا، مجنو کا نام قیس تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا ذہین آدمی تھا. عقل مند ہونے کے باوجود بھی وہ بس لیلا پہ فدا ہو گیا تھا. اب جو لیلا سے محبت تھی، تو اس محبت کے اندر جب وہ مر گئی تو وہ قبرستان جا کر ہر قبر کے اوپر لیلا کو یاد کرتا تھا، اس کے کتے سے بھی پیار کرتا تھا، ہر چیز سے پیار کرتا تھا. اس کے والد صاحب یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی امیر المومنین بنے اور حکومت تھی. اس وقت وہ ان کے والد صاحب ان کو وہاں لے گئے کہ بھائی اس کو سمجھاؤ، کیونکہ وہ جو لیلا بھی تھی نا، وہ بھی ان کی رشتہ دار تھی. تو وہاں اس کو لے گئے، تو وہاں لے جانے کے بعد اس کو سمجھایا کہ تم، حسن نے کہا ان کے والد صاحب سے، قیس کے والد صاحب سے، مجنو کے والد صاحب سے، کہ میں اقتدار میں ہے، جس کو جو مستحق اقتدار ہے میں اس کو وہ اقتدار دے دیتا ہوں، کیونکہ میری بس کی بات نہیں کہ میں اقتدار کو چلاؤں. اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، جو اس کا مستحق کون ہے؟ جب وہ مستحق سے پوچھا تو وہ مجنو کہتا ہے میرے خیال میں تو مستحق لیلا ہے، لیلا کو حکومت دے دی جائے. اب اس کا جنون دیکھیے، محبت کا جنون دیکھیے. اس نے کہا کہ میں نے اس کے بعد یہ تاریخ کا بہت سارے واقعات آپ کو پتہ ہے. اس کو وہاں لے گئے، کہ حرم شریف میں اس کے بعد اس کے والد لے گئے. اس نے کہا دعا کرو بیٹا، دعا کرو اللہ سے. تو اس نے کہا میں تمام چیز کی دعا کرتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت کو ختم ہونے کی دعا نہیں کرتا میں. ہمیں جس کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ لیلا کے لیے وہاں کا جو گورنر تھا بنایا ہوا تھا، اس کو وہاں کے جب مجنو اتنی محبت کرتا ہے تو لیلا کو اس نے بلایا اور مجنو کو بھی بلایا. بولا یہ تو کوئی عام سی لیلا ساولے کلر کی، کالے رنگ کی عورت ہے، تو تم خاموش ہو جاؤ، تمہاری نظر نہیں ہے. اگر ہماری نظر ہے، ہمارا دھیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ ضروری نہیں ہے سب مدینہ منورہ پہنچ جائے. مدینہ منورہ پہنچ کر بھی اگر سنت پہ عمل نہیں کرتے، وہاں دیکھیے شیو کرتے ہیں لوگ، ہوٹل کے اندر ہم نے یہ دیکھا، وہاں جاتے ہوئے فرسٹ کلاس شیو بیو کر کے کلین کر کے جاتے ہیں. جب ہم وہاں سنت کو ذبح کر رہے ہیں، وہاں رہیں یہاں رہیں، اصل چیز سنت ہے. اگر سنت کے اوپر عمل کر لیا تو طاعت ہوگی، ویسے ہمیں عنایت آ جائے گی. اور ہمیشہ یاد رکھیے قلیل لوگ ہوتے ہیں اس اعمال کو کرنے والے، قلیل لوگ ہم لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں کیا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیجیے. ہم قلیل لوگ بھی اگر کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہو تو ہمارا رجوع للہ ہو. تعلق مع اللہ ہمارا بہت کمزور ہے. اللہ سے ہمیں سب چیزوں پہ یقین ہے، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفع کا یقین نہیں ہے. اگر یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ عافیت کے. دیکھیے مہنگائی آئے گی، مسائل آئیں گے، لیکن وقت گزر جائے گا. یہ فیز آتا رہا ہے نا. میں جب سے میں بزنس میں آیا تو میں نے تھرڈ ٹائم یہ دیکھا ہے کہ ریسیشن ہے. ریسیشن کے اندر یہ جو اس کے حالات ہیں یہ آئے ہیں، یہ بھی پچھلے بھی گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گی. لیکن ہمارا اپنا تعلق یہ ہمیں آگے لے جانے کے لیے آ رہا ہے. اور کسی کو یہ کہے گا یار یہ ایسے ہی حالات رہ گئے تھے، میں ہی بیمار ہونا تھا، مجھے بیماری آ گئی، میں تو یہ کر رہا تھا. ایک آدمی روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے. ایک آدمی ایسے منہ سے الٹی سیدھے کلام بول دیتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ہمیں اللہ سے محبت اور قریب ہونے کا وقت ہے. ایک تو باتیں ابھی ہیں، 5 منٹ ہو گئے، ایک خالی اور سنا دیتے ہیں، پھر ذکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یوم 300 دفعہ میں نے رشید احمد گنگوئی جیسے بزرگ 300 دفعہ پڑھواتے تھے اپنے مریدوں کو، ان کے سبق کے اندر ہے. تو ہم 300 دفعہ رکھیں کم از کم نا درود شریف کا. ٹھیک ہے. درود شریف محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور درود شریف پڑھنے سے آخرت میں جو نیکیاں اور جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے، دنیا میں
اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اتنی ہی انسان کی صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی تیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں یا نفل روزے تو نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہے۔ آج سے ہم طے کر لیں، انشاءاللہ طے کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کریں گے، سنت والوں سے پیار کریں گے۔ جو سنت والے ہوں گے، ایک پارٹی میں ہم جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، ہم اس میں ڈفرینس ہوتا ہے نا۔ اب وہاں ہمارے دل میں اگر تڑپ ہے کہ یہ سنت پہ عمل کرنے والا، اس سے ملاقات کر رہے ہیں، محبت سے بات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، نہیں یہ نا کہ وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے، فلانا ہے، یہ کاروباری، ہم زیادہ اس سے ملتے ہیں۔ ہماری فکر بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو انشاءاللہ جانے کا بھی وہاں ہوگا، روز مبارک میں بھی جانے کا ہوگا، یہاں بھی عمل ہوگا، وہاں بھی عمل ہوگا، اور اللہ کی جب محبت۔ علم نبوت اور چیز ہے، نور نبوت اعمال کے بغیر نہیں آئے گا۔ علم تو سب کے پاس ہے، علم ہونا، مونچھیں یہاں یہاں تک بڑی بڑی بنی ہوئی ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کٹوائیے، داڑھی رکھوائیے۔ عالم ہو جاتے ہیں، مفتی ہو جاتے ہیں، پھر بھی مونچھی کا ان کو سبق نہیں ہوتا، وہ کٹواتے نہیں، رکھتے نہیں ہیں۔ تو عمل کے بغیر نور نبوت نہیں آئے گی۔ ہاں، آخری میں حضرت اپنے حضرت دامت و برکاتہ یہ فرماتے، حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو پھر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ چیز حاصل نہیں تو آدمی چاہے کتنا ہی قریب پہنچ جائے، روزے اقدس کی جالیاں تو کیا بلکہ حجر اقدس کے اندر بھی چلا جائے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتباع سنت دولت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا ذکر کا معمول ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تھوڑا ذکر کریں گے۔ ایک شعر ہے، اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پہ عمل کر کے درود شریف کی پابندی کر کے دیکھیں، آپ کی نمازی میں ہی فرق آ جائے گا۔ آپ کو نماز میں خشوع خضوع کا معاملہ آپ کو خود نظر آئے گا، لیکن پابندی ہو، کوانٹٹی کی بھی اور کوالٹی کی بھی، دونوں پابندی ہو۔ کوانٹٹی جو آپ نے طے کر لی ہے، یہ آپ نے پابندی کرنی ہے، 200 دفعہ کر لیجئے، 100 دفعہ کر لیجئے، جتنے بھی کرنی اتنی کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ، پھر تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ اشعار کی گنجائش نہیں ہے، اب وقت ہو گیا ہے۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل ہو. غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر. تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. اللہ 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 جل جلالہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. دعا چھوٹی سی کرا دیجیے. اللہ الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اے اللہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. گناہوں سے محفوظ نیکیوں بھری زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنی ذات کا خاص قرب اور تعلق اور محبت نصیب فرما دیجیے. اس رستے پر چلنا ہم سب کے لیے عافیت کے ساتھ آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو ختم فرما دیجیے. روحانی بیماریوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس کے لیے فکر مند رہنے والا بنا دیجیے. مولا کریم محض اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ ہم سب
کے حال پر رحم فرما دیجئے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے آئے ہوئے دوست ہیں سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی ہدایت کاملہ کے راستے پر چلنے عافیت کے ساتھ آسان فرما دیجئے، اس پر چلنے والا بنا دیجئے، ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے، زندگی میں، عمر میں، نعمتوں میں ہر جہت سے برکت نصیب فرما دیجئے، ہر جہت سے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو اے اللہ محرومی کے ہر سبب سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین تمام اموات مسلمین کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجئے، تمام آئے ہوئے دوستوں کی اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، سب کو بامراد لوٹا دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا آخرت کی ہر خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جن شرور سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناشتہ ہے، ناشتہ کر کے جائیے گا۔